حاضرین ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے پہلے سوال کے اندر علامہ صاحب نے بتلایا کہ سود کی جامع تعریف کیا ہے اور معنوی تعریف کیا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ حضرت یہ بتلائیں کہ سود جو ہے قرآن کیا کہتا ہے، سود کے متعلق حدیث رسول کیا کہتی ہے، رب تعالی نے کیا فرمایا، جو بندہ سود کھاتا ہے یا سود کا لین دین کرتا ہے اس کے متعلق رب تعالی کا کیا فرمان ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب اس آیت کے تحت تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ یہ مطلق نہیں ہے، یہ آیت جو ہے مطلق ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا سود کو حلال جاننے والا کافر ہے مطلق ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس بات پر کہ تم کامیابی ملے تمہیں، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور بچو ڈرو اللہ سے اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سود کا ذکر فرمایا کہ دگنا در دگنا نہ کھاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہویا کرتا تھا، مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی کو قرض دیا، ٹھیک ہے، اب اس کی مدت پوری ہو گئی، اب وہ لینے کے لیے آ گیا اس کے پاس، ٹھیک ہے، اب اس بندے نے یہ بولا کہ بھائی ابھی میرے پاس تو ہے نہیں، میں بعد میں دے دوں گا۔ تو جس نے قرض دیا تھا وہ کہا اگر تو بعد میں دے گا نا تو میں تیرے سے اوپر اتنے پیسے لوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یعنی 2 مہینے کے بعد میں تمہیں ڈبل دے دوں گا اس کے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو دگنا در دگنا۔ اس سے یہاں پر یہی مراد ہے کہ لوگ آتے تھے لینے کے لیے تو ان کے پاس پیسے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، بعد میں جب ٹائم ہو جاتا تھا تو اس ٹائم پہ دیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جو سود خور ہے نا، اللہ رب العزت نہ اس کا حج قبول فرماتا ہے، نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، کچھ بھی قبول نہیں فرماتا، نہ صدقہ خیرات کچھ بھی قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، آقا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سود لینے والا، سود کھانے والا اور اس کو لکھنے والا اور اس پہ گواہ، یہ سب کے سب برابر ہیں، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نالت فرمائی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اکل الربا، سود کھانے والا، ومواکلہ، اور سود لینے والا، وکاتبہ، اور سود لکھنے والا، وشاہدیہ، اور سود پر جو گواہ موجود ہیں، وقال سواہم، فرمایا کہ سب کے سب برابر ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر سب سے پہلے ذکر کس کا فرمایا؟ اکل الربا، سود کھانے والا، یعنی بندے کو سود دیا اس نے تو اوپر مال لیا یا حرام مال لیا، ٹھیک ہے، اپنے پر بھی زیادتی کر رہا ہے، اپنے بچوں پر بھی زیادتی کر رہا ہے۔ دوسری بات، جس کو سود دیا ہے اس پہ بھی زیادتی کر رہا ہے، اس کے بچوں پہ بھی زیادتی کر رہا ہے، اللہ کا بھی حق مار رہا ہے، بندوں کا بھی حق مار رہا ہے۔ اللہ حاضرین ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، علامہ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دیے، اور یہی بات حقیقت ہے کہ آج اگر ہم سود کے متعلق کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار کی حقیقت کو نہیں جانیں گے اور کاروبار کے لین دین کے معاملات کو نہیں سمجھیں گے، علماء کے پاس نہیں جانیں گے، شریعت سے رجوع نہیں کریں گے، پتہ نہیں کریں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ بعض دفعہ جو ہے نا ہم سود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جب ہم سود کر بیٹھتے ہیں، علامہ صاحب بعد میں کوئی ایسا وسیلہ ہیلا بتایا جائے جس سے ہم توبہ استغفار کریں۔ بھائی خدا کے بندے، اگر ایسا ہی کاروبار کرنا تھا تو پہلے علماء سے رجوع کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ نہیں سوچتے بعد میں جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا رب تعالیٰ بھی اس سے جنگ فرما رہا ہے، تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے، کم سے کم علماء سے تو جا پوچھ تو صحیح کہ یہ سود کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جب کاروبار کرنے لگیں جس سے ہمیں معلوم نہیں ہے تو پہلے علماء کے پاس جائیں۔ قرآن یہی فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
ان کنتم لا تعلمون، پس اگر تم نہیں جانتے تو جاؤ اہل علم والوں سے پوچھو، علماء سے پوچھنے سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سا کاروبار صحیح ہے اور کون سا کاروبار نہیں صحیح ہے۔ تو اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ لگ جائے گی، جب ہم علماء کے پاس جائیں گے تو ہمیشہ انشاءاللہ سود کی نحوست سے ہمیشہ بچے رہیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔